میرے ساتھ قرآن پاک سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم شروع سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، روزانہ صرف ایک ویڈیو دیکھیں اور مختصر سی ویڈیو دیکھ کر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النصر۔ سورۃ النصر پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ۔ ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کو آپ زبانی بھی یاد کر لیں تاکہ آپ نماز میں ان سورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر سکیں تجوید کے ساتھ۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا ذال میں زبان کی نوک باہر نکالی جاتی ہے، اس کو اذا پڑھنا غلط ہے، اذا ہرگز نہیں پڑھیں اذا 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 جاء نصر اللہ۔ صاد کو موٹا کرنا ہے، را پر جب زبر اور پیش ہو تو را کو بھی موٹا کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں را پر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، صاد کو موٹا کیا، اس کے بعد را کو بھی موٹا کیا، اور لفظ جلالہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو موٹا ہی کر کے پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں۔ نصر اللہ، نصر اللہ، والفتح، والفتح، فاتا زبر فت، ہا پیش ہو، والفتح وقفاً، والفتح آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح میں ایک ایک لفظ کر کے سکھا رہا ہوں تاکہ جو شروع سے سیکھ رہے ہیں انہیں بھی قرآن پاک آسانی سے پڑھنا آ جائے، اور جو بچے ہیں یا خواتین ہیں گھروں میں انہیں بھی آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے تجوید کے ساتھ۔ میرا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را کو موٹا پڑھیں گے، را پر زبر ہے، واو زبر وا، را زبر را، ورا۔ اس کو میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو وَرَأَيْتَ النَّاسَ پڑھتے ہیں، جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ نہیں پڑھیں، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، جس لفظ پر تشدید آ جائے اس سے پہلے والے لفظ کو تشدید والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، تا کو نون کے ساتھ ملائیں کیونکہ نون پر تشدید ہے، اور جب بھی نون پر تشدید آ جائے نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یا دال زبر ید، ید قلقلہ ہوگا، جب بھی دال پر جزم آ جائے یا پھر دال پر وقف کریں گے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ ید قلقلہ کہتے ہیں تھوڑی سی حرکت کرنے کو، میں حرکت کر رہا ہوں دال پر، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، قلقلہ کر کے پڑھیں۔ یدخلون، یدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمیشہ پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر ہو، زیر کی صورت میں لفظ جلالہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں فی دین اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے نون پر، اس لیے یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فَسَبِّحْ، ہا کی آواز نکالیں، گلے سے نکالیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، را پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سختی کے ساتھ، رَبِّكَ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ،
وستغفر، واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغفر زیر فر، وستغفر، یہاں پر بھی را کو باریک پڑھیں گے، جب را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، جب زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اور جب را پر کچھ نہ ہو، زبر زیر پیش میں سے کچھ نہ ہو، جزم ہو تو پہلے والے لفظ کو دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہے، اگر اس پر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے یہاں پر دیکھیں را پر جزم ہے لیکن اس سے پہلے فا پر زیر ہے تو فا را زیر پھر باریک پڑھیں گے، وستغفر، آخر میں ہا کی آواز نکالیں، وستغفر انہ کان توابا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، غنہ کریں، انہ کان توابا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آج کا سبق بس یہیں تک، اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔